بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توقیر عابد آپ سے مخاطب ہوں آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ باپ ہی سرمایہ اولاد ہے، باپ ہی اجداد کی بنیاد ہے، گود ماں کی درسگاہ اولین، باپ روح جمال و دل نشیں۔ صاحب صدر اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میرے الفاظ جس ہستی کی شان بیان کرنے کی جسارت کر رہے ہیں وہ ہے باپ۔ ساتھیوں، دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں ان کی نوعیت بدلتی رہتی ہے، مگر واحد ایک ماں باپ کا ایسا رشتہ ہے جو ہر وقت دنیا کے نشیب و فراز سے گزر کر بھی ویسا ہی رہتا ہے، بلکہ اور مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ ماں تو ماں ہے، لفظ ماں ہی اس کی شخصیت کا مکمل تعارف ہے، لیکن باپ سے بھی اولاد کا رشتہ بہت انوکھا سا ہے۔ سایہ دار شجر کا سا احساس ہے باپ، گھنی چھاؤں ہے باپ، اولاد کی تمام ضروریات کو پورا کر کے سکھ کا سانس لینے والا، ہر خواہش کی تکمیل کو اپنا اولین فرض سمجھ کر پورا کرنے والا، ہر صلے سے بے پرواہ رہنے والا، بظاہر سخت لیکن اندر سے موم احساس رکھنے والا اللہ کا خاص انعام ہے باپ۔ بابا ہے تو بچوں کے سارے سپنے ہیں، بابا ہے تو بازار کے سب کھلونے اپنے ہیں۔ اولاد کی ہر تکلیف پر بے قرار ہو جانا اللہ پاک کی طرف سے اس کی فطرت کا حصہ ہے۔ ساتھیوں، دنیا میں ماں کے بعد سب سے اہم اور اولین رشتہ باپ کا ہی ہوتا ہے۔ والد اولاد کا مضبوط سہارا ہوتا ہے۔ باپ کو خوش رکھنے والا اللہ کو خوش رکھنے والوں میں شامل ہے۔ والد محبت، چاہت، خلوص، صبر، ایثار اور بردباری کا پیکر ہے۔ شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، رات سوچا بابا تیرے احسان لکھوں، ہو گئی صبح کیا کیا میں نادان لکھوں، میرے الفاظ نہیں تیری شان کے قابل، میں کس طرح تیری ہستی کے عنوان لکھوں۔ باپ دنیا کی وہ عظیم ہستی ہے جو کہ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے اپنی جان تک لڑا دیتا ہے۔ ہر باپ کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو اعلیٰ سے اعلیٰ معیار زندگی فراہم کرے تاکہ وہ معاشرے میں باعزت زندگی بسر کر سکے۔ دنیا میں جینے کا طریقہ جو بتلاتا ہے، دنیا میں جینے کا طریقہ جو بتلاتا ہے، وہ رشتہ کوئی اور نہیں صرف باپ کا کہلاتا ہے۔ جناب صدر، باپ کی ڈانٹ اولاد کے لیے ایسے اہم ہے جیسے جینے کے لیے ہوا۔ باپ کی شفقت اور دعاؤں کی حدت خاموش سمندر کی مانند ہے جس کی لہروں میں شدت بے پناہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے اولاد کے والدین کے حقوق کو اپنے حقوق کے ساتھ بیان فرمایا، اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا، نہ انہیں جھڑکنا، اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا، اور عزت و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے پروردگار، جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پرورش کیا ہے تو بھی ان کے حال پر رحم فرما۔ مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود وہ جلتا رہا، مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود وہ جلتا رہا، میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کی پرچھائی میں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں والدین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کا سایہ تا دیر قائم رکھے، اور جو وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب کی سماعتوں کا بے پناہ شکریہ۔